الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ نبوت کے فرائض میں سے ہے، جس کے بارے میں ہر نبی سے سوال ہوگا، اور جب تک نبی اس کا جواب نہیں دیں گے انہیں بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بڑے عجیب بات ہے کہ نبی اپنے اس فرض کی ادائیگی پر اس امت کو پیش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی کا مطالبہ ہوگا تو حضرات انبیاء امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس آخری امت پر ختم نبوت کے صدقے میں ڈالی گئی۔ گویا جو کام انبیاء اپنے زمانوں میں کیا کرتے تھے وہ کام حسب مراتب اس امت کو کرنا ہے، اور اسی طریقے اور نہج پر کرنا ہے جو نبیوں کا نہج ہے، جو نبیوں کا طریقہ ہے۔ کیونکہ نبی سے زیادہ بہتر طریقے پر دعوت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی، تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ چنانچہ حضرات صحابہ میں آپ اس کا عملی نمونہ دیکھیں گے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سیکھا، دیکھا، تو انہوں نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ حضرت صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کے جو دعوتی طریقے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرات صحابہ نے سیکھا اور پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو ہمارے لیے حضرات صحابہ ایک نمونہ ہے، ایک مشعل راہ ہے، جن کو دیکھ کر ہم بھی دعوت کے اس کام کو اپنی اپنی سطح پر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کی دعوت
اس طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو وہ اتنی کارگر اور مفید نہیں ہوگی. تو سب سے بڑی ذمہ داری اس امت پر بحیثیت امت وہ دین کی دعوت ہے. یعنی لوگوں کو اللہ کی ذات سے متعارف کرانا، اللہ کی ذات کی پہچان کروانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود اللہ کی معرفت حاصل ہو. جو بیچارہ خود ہی نہیں جانتا وہ کیا کسی کو اللہ کی ذات کی پہچان کروا سکتا ہے؟ تو خود اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور لوگوں کو اس سے متعارف کرانا، یہ اس امت کی اولین ذمہ داریوں میں سے، فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس پر ہر نبی نے عمل کیا. نبی کے ساتھیوں نے، حواریین نے، حضرات صحابہ نے عمل کیا، اور جو حضرات صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ بھی ہر زمانے میں اس پر عمل کرتے آئے ہیں اور آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، دین کو بولنا، سننا، سمجھانا، اپنی زندگی میں لانا، دینداروں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا، تو بالکل اس کے مقابلے میں ایک دوسری محنت بڑی قوت کے ساتھ چل رہی ہے اور اتنی وسعت اور اتنی پھیلاؤ کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہمارا کوئی قدم ان کی دعوت سے محفوظ نہیں ہے. دکانوں کے اوپر جو بورڈز ہوتے ہیں وہ بھی ایک دعوت دیتے ہیں. جتنے اشتہارات ہیں وہ سب کسی نہ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں. جتنے دنیاوی منافع بتانے والے ہیں یا بتانے والیاں ہیں یہ صرف اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو دنیا کی طرف دعوت دینے والے بے شمار ہیں. ہمارے جیب میں پڑا ہوا موبائل کھلتے ہی ہمیں کسی نہ کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. اس میں بہت سی دعوتیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہیں. تو ان دعوتوں کے اثر سے اور ان کی محنت کے اثر سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو خود دین پر عمل کرنے والے اور دین کی دعوت دینے والے. کیونکہ اس کا توڑ یہی ہے کہ آدمی بھی پھر اس کے مقابلے میں جو چیز ہے اللہ اور اس کا دین، اس کی مضبوطی کے ساتھ دعوت دے تو پھر وہ ان کے اثرات سے محفوظ رہے گا. تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں دین بولنا، دین پر عمل کرنا، دین لکھنا، دین سننا، دینداروں کی صحبت اختیار کرنا یہ کتنا ضروری ہے. اور پھر اس میں حکمت کا پہلو ہونا
بہت ضروری ہے کہ دین کی دعوت بھی حکمت کے ساتھ ہو. ادع الی سبیل ربک بالحکمت. ویسے تو حکمت کی بہت ساری الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن اس کی آسان سی تفسیر یہ ہے کہ اس انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیش کیا جائے کہ جس سے سامنے والا نصیحت پکڑ لے، جس سے سامنے والے کو نصیحت مل جائے. یہ ہے حکمت. بات قرآنی کی ہوگی، بات احادیث کی ہی ہوگی، ذکر صحابہ کا ہی ہوگا، لیکن انداز ایسا ہوگا کہ سامنے والے کو نصیحت حاصل ہو جائے گی اور وہ راہ راست پر آ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں حکمت تھی اور اعلیٰ درجے کی حکمت تھی. کس بندے کے ساتھ کس وقت کیا بات کرنا چاہیے، کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک صحابی ہے، سادگی کا زمانہ تھا، لوگ سچے تھے، جو دل میں ہے وہ بول دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں. زنا کرنا چاہتے؟ آج کا کوئی دیندار ہوتا تو پھڑک جاتا، گریبان پھاڑ دیتا. تمہاری یہ مجال کہ ہمارے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکمت سے دعوت دی. فرمایا کہ تم ظاہر سی بات ہے کسی سے زنا کرو گے، وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، ماں ہوگی. اگر یہی کام تمہاری بہن، بیٹی، ماں سے کیا جائے تو آپ راضی ہو سکتے ہو، آپ خوش ہو سکتے ہو، آپ کو چلے گا؟ اللہ کے رسول میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بھئی جب آپ کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی. یہ ہے حکمت. اور اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، شیطان کے اثرات سے پاک. تھوڑی سی دیر میں اس نے ایسی نصیحت حاصل کیا اور ایسی اس میں انقلابی تبدیلی آئی. فرماتے ہیں وہ صحابی کہ اس کے بعد مجھے زنا سے زیادہ مبغوض اور بری چیز میرے نزدیک کوئی اور نہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں حکمت. تو ایک مثال ہے جس کو ہم سب شاید جانتے ہیں. تو حکمت کا پہلو بہت ضروری ہے اور وہ علی المراتب ہوگی، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ انداز اختیار کیا جائے گا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ کیا. حضرت سلیمان بھی بادشاہ ہیں اور بلقیس بھی اپنی سلطنت کی مالکہ ہے اور ملکہ ہے. اور چونکہ نبی پر ہر وقت دعوت اللہ کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف دعوت دینے سے غافل نہیں ہوتا. جس کے ذریعے سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہم چاہے مالدار ہوں چاہے غریب ہوں، ہر حال میں یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سلطنت کے امور
اور تجارت کی مشغولی اور ملازمتوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف دین کی دعوت دینے سے معذور قرار دیے جائے؟ بالکل نہیں۔ شاید یہ چیز سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو مالداری بھی دی، سلطنت بھی دے دی، کہ دیکھو یہ بھی تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، ہم نے نبوت دی، سلطنت بھی دی، مالداری بھی دی، ذمہ داریاں بھی دی۔ اور کیسی ذمہ داری؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکمرانی ملی وہ عام بادشاہوں سے بالکل ہٹ کر انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، وحوش اور طیور پر بھی، فضاؤں کی مخلوقات پر بھی، خشکی کے مخلوقات پر بھی، اور سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات، کہ وہ ہر ایک کی زبان کو جانتے تھے اور اس کی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی سلطنت دے کہ پھر وہ کسی اور کو میرے بعد نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس جگہ پر میری ذاتی تحقیق نہیں ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی زمانے میں بیان کرتے ہوئے سنا، بڑا نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکمرانی اور مالداری اور سلطنت دے دی۔ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر سلامتی کا ذکر کیا، سلام علی نوح فی العالمین، اکثر وہ انبیاء ہیں جو غریب اور فقیر تھے۔ حضرت سلیمان کا ذکر تو کیا لیکن سلام علی سلیمان نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مراتب میں کمی زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک نقطے کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ بادشاہت دے دی۔ اب ایک بادشاہ اور ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعیت کے تمام طبقوں کی نگرانی کرے اور ان کا خیال رکھے، کیونکہ یہ ایک وہ منصب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سوال ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر اپنی زمانے خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کو پھاڑا تو کل قیامت کے دن عمر سے اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ اسی وجہ سے جو عدل، جو انصاف، جو مساوات، جو سکون، جو چین اس زمانے میں تھا، دنیا اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی۔ وہ جب دنیا پہلی مرتبہ بنی تھی اور قابل نے حابل کو قتل نہیں کیا تھا، جس وقت ایک ہی گھاٹ کے اوپر گائے اور شیر اور بھیڑیا اور بکریاں پانی پیا کرتی تھی، وہ دور کئی ہزار سال کے بعد لوٹ آیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد 1400 سال ظلم و جور کے گزرے ہیں کہ اب ایک گھاٹ پر دو انسان بھی پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ اس دور کو پھر لوٹائے گا حضرت امام مہدی کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر گائے اور بکریاں اور بھیڑیا اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے اور ہمارے یہ بچے شیروں کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ دور اللہ ضرور دکھائے گا۔ اس کی وجہ
عدل اور انصاف ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، اللہ کی کامل اطاعت ہے، رسول اللہ کی کامل اتباع ہے، زمانہ پھر لوٹ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں میں ساری چیزیں فرمائی، وہ برکتیں سب لوٹ آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے بڑے انار ہوں گے کیمیکل کے بغیر، انجیکشن دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، خود رو جو انار ہوں گے کہ ایک انار میں ایک گھرانہ کھا لے گا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں چند لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ چیزیں پہلے ایسی ہی تھی، یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سکڑتے سکڑتے گیہوں کے دانے اتنے چھوٹے ہو گئے اور بیچارے یہ پھل اتنے اتنے سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی اس دعا کو قبول کر لیا، چنانچہ پوری دنیا پر ان کو حکمرانی حاصل ہوئی۔ لیکن اس حکمرانی کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ وہ اللہ کی ذات سے غافل ہوئے، نہ اپنی اس فرض منصبی اور ذمہ داری سے غافل ہوئے جس کے لیے ان کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ یہ واقعہ میں نے بھی تفسیر میں بیان کیا تھا وہ رمضان میں، چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان کسی سفر میں تھے اور وہاں پر جو ہے پانی نہیں تھا، تو ضرورت پیش آئی پانی کی، حشم اور خدم اور ساتھ میں انسان اور جنات اور ساری چیزیں ایک ساتھ چلا کرتی تھی۔ تو حضرت سلیمان اپنے پرندوں میں سے ایک بہت کمزور اور چھوٹی سائز کا پرندہ ہوتا ہے ہدہد، اس کے بارے میں سوال کرنے لگے، مالی اللہ ارى الہدہد، کیا بات ہے بھئی مجھے ہدہد دکھ نہیں رہا ہے؟ ام کان من الغائبین، مجھے نہیں دکھ رہا ہے یا وہ حاضر نہیں ہے؟ فوراً ہدہد کو حاضر ہونا ہے، ورنہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بڑی سخت سزا دوں گا۔ تو حکمران جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ ہماری شریعت میں جو پالتو جانور ہے، گائے ہیں، بیل ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، جن سے کام لیا جاتا ہے، اگر وہ کچھ غفلت اور کچھ سستی کرے تو تھوڑا بہت مارنے کی اجازت ہے، ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو کتوں کو مارنے کی عادت ہوتی ہے، بلا وجہ کتا سویا اس کو پتھر مار کے بھاگی، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کتا ہے یا اس وجہ سے کہ وہ سور ہے آپ کو اس کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں کن کن کو آپ مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ الکلب العقور، وہ کتا جو پاگل ہو چکا ہے، کسی کو بھی کاٹتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، تو پوری تفصیل آئی ہے، ان کو آپ مار سکتے۔ حدود حاضر ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کسی سے کوئی قصور ہوا ہے تو عذر پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، تو حدود نے بھی اپنا عذر پیش کیا کہ میں کسی خاص مشن پر تھا، اس وجہ سے میں آپ کی مجلس میں حاضر نہیں تھا، وہ مشن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھو جو جس کے ساتھ رہے گا اس کا اثر لے گا، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی اثر آ جاتا ہے۔ حدود حضرت سلیمان کے ساتھ رہتا تھا تو نبوت کا وہ دعوت والا اثر حدود میں بھی آ گیا تھا۔ کیسے؟ حدود نے جو عذر پیش کیا میرے غیر حاضری کا، وہ یہ تھا کہ میں ملکہ کے تعلق سے جان رہا تھا کہ یمن کے اندر سبا ایک
علاقہ ہے جس کو معارب بھی کہا جاتا ہے. صنعاء جو یمن کا جو کیپٹل ہے اس سے وہ 3 دن کے فاصلے پر ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت کی حکمرانی اور بہت زبردست حکمرانی ہے، لیکن وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، وہ تو سورج کو سجدہ کرتی ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ہدہد. فکر کس کو ہو رہی ہے؟ ہدہد کو. ٹینشن کس نے لے لیا؟ ہدہد نے. کہ اللہ کو چھوڑ کر کیسے عبادت کر رہی ہے سورج کی. آج ہم انسانوں کو بھی اس کی توفیق نہیں ہے جو اس کمزور چھوٹی سائز کے پرندے کو تھی. تو آپ سمجھ سکتے کہ حضرت سلیمان کی سلطنت میں دین کا کتنا غلبہ ہوگا اور دین کی دعوت کے کتنے چرچے ہوں گے. پھر اس نے پورا اس ملکہ کے بارے میں، اس کے سلطنت کے بارے میں، اور اس کا ایک خاص تخت تھا اس کے بارے میں بھی خبر دی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. بہت بڑا تخت ہے اس کا. ساری چیزیں اس نے بتا دیا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اسے حاصل ہے اور اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے. یہ میری طرف سے یہ وہ عذر ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے مجلس میں فوری طور پر حاضر نہیں. حضرت سلیمان نے عذر کو قبول کیا تو بہت بڑی بات لے کے آیا. سوال یہ ہے کہ ہدہد کو کیوں پوچھا جا رہا تھا بھائی؟ شیر کو پوچھا جاتا، چیتوں کو پوچھا جاتا، گھوڑوں کو پوچھا جاتا، ہدہد کو ہی حضرت سلیمان نے وہ ترجیح کیوں دی؟ وجہ یہ تھی کہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیتوں سے نوازا ہے. زمین کی تہوں کے اندر جو خزانے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، اور زمین کے اندر جو چشمے ہیں پانی کے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، وہ نشاندہی کر دیتا ہے یہاں پانی ہے. حضرت سلیمان کے جنات اس کو پھاڑ کر پانی نکال لیتا ہے. ایسا ہی حساب کتاب ہمیشہ چلتا تھا. حضرت سلیمان کو ضرورت پیش آتی ہے حدود کی طرح. اتنی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. لیکن بڑی صلاحیتوں والوں کے اندر کچھ کمی بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں زمین کی تہوں کے اندر بہنے والے چشموں کو تو وہ دیکھ لیتا ہے، خزانوں کو تو وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن جب شکاری زمین کے اوپر جال ڈالتا ہے تو وہ جال نہیں دیکھ پاتا، اس میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. بہرحال جب حضرت سلیمان نے یہ سنا، ہم تو دعوت پہ بات کر رہے ہیں نا، دین کی دعوت، تو فوراً ایکشن لیا کہ بھائی وہاں تک ہمارا پیغام لے کے جاؤ. ایک خط لکھ کر ہدہد کو بھیجا. انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ پر بڑائی مت دکھاؤ، اطاعت کرتے ہوئے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. جو جتنا بڑا ہوگا اس کی تحریر اتنی مختصر ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم نصیب فرمایا. چھوٹے سے جملے میں ایسی باتیں کہ آپ کتابیں لکھتے جائیں کتابیں ختم نہیں ہو رہی. تو آپ کا مقام اتنا اونچا تھا. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس خط کو وہاں ڈال کے سائڈ ہو جانا. ہدہد پہنچا، خط ڈالا، اس نے پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ بھئی یہ کوئی بڑی شخصیت ہے. درباریوں سے، مجلس شورا سے مشورہ کیا، پھر خود ہی کہا کہ پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ واقعتاً یہ کوئی اللہ کے نبی اور بزرگ ہیں یا عام بادشاہوں کی طرح سے بادشاہ ہیں جن کا مقصد سلطنت حاصل کرنا اور دولت حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اس نے ایک امتحان لینا چاہا، اپنے لوگوں کو بہت کچھ مال دے کر
باندیاں اور غلام اور سونا اور چیزیں. حضرت سلیمان کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ وہاں سے قافلہ آ رہا ہے آپ کی خدمت میں. حضرت سلیمان نے دو چیزیں کی. ایک اپنی دنیاوی وجاہت بتانا بھی ضروری تھا، اور دوسرا نبوت کا معجزہ دکھانا بھی ضروری تھا. تو دنیاوی وجاہت، کیونکہ وہ سونا چاندی لے کے آ رہے تھے نا، تو ان کو ان کی حیثیت بتانا بھی بہت ضروری تھا کہ تمہاری یہ سونے چاندی باندی اور غلاموں کی حیثیت کیا ہے. تو تقریباً اپنے محل سے کئی میل تک آپ نے حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں جو ہے وہ راستے میں بہترین انداز میں بچھا دیے جائیں، اور راستوں کے کناروں پر عجیب الخلقت، عجیب و غریب قسم کے جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جو انہی سونے چاندی کی اینٹوں کے اوپر پاخانہ بھی کریں اور پیشاب بھی کریں. اور وہ بیچارے سامان لے کے حاضر ہوئے، سونے کی اینٹیں اور یہ اور وہ. جب انہوں نے حضرت سلیمان کی سرحد میں داخلہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو راستوں میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھی ہوئی. اور جب تھوڑا آگے آئے تو چاروں طرف دیکھا عجیب الخلقت جانور، اور وہ ان سونے اور چاندی کی اینٹوں پر پاخانہ پیشاب کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہیں اپنا سارا پھینک دیا کہ ان کے سامنے یہ سونے کی اینٹیں لے کے ہم کیا جائیں، جس کے علاقے کے اندر سونے اور چاندی کے راستے ہوتے اور ان پر پاخانہ اور پیشاب کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی وجاہت کا ان کے اوپر ایک اثر پڑا. پھر جب آئے تو حضرت سلیمان نے بڑا اکرام کیا، بہت اکرام کیا، اور ان کو کہا کہ جو آپ لائے ہو اس کو لے کے جاؤ، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ تم اپنے ملکہ، جس کا نام بلقیس بن شراحیل تھا، بلقیس کا نام تو ہر ایک جانتے، اس کو کہہ دیں کہ یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار. یہ لوگ واپس پہنچے. بلقیس کو یہاں کا پورا نظارہ بیان کیا کہ وہاں تو کچھ الگ ہی دنیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ الٹیمیٹم ملا ہے. بلقیس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ عام بادشاہ نہیں ہے، ورنہ ہدیہ لے لیتے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کی اطاعت کرنا چاہیے. پھر بلقیس اپنے بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلی. حضرت سلیمان اپنے محل میں تھے، اچانک ایک دن دیکھا کہ بہت گرد و غبار اڑ رہا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، اطاعت کرنا چاہ رہی ہے. اب حضرت سلیمان نے نبوت کا معجزہ دکھانا چاہا کہ وہ جو اس کا تخت تھا، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ اونچا، اور اس کے اندر جو ہے وہ زبرجد، اخضر اور قیمتی قیمتی جو ہے وہ پتھر اس کے اوپر لگے ہوئے، اور پردے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 7 محلات کے اندر وہ مقفل، یعنی تالا لگا ہوا بند تھا، ہر ایک آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا. حضرت سلیمان نے چاہا کہ اس کو نبوت کا معجزہ بھی دکھایا جائے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کون اس کو یہاں پہ حاضر کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 کا ذکر فرمایا، ایک جنات کا اور ایک ان کے اپنے قریبی رشتہ دار کا، جس کے پاس اسم الہی تھا، اسم اعظم تھا. جنات نے کہا، حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ کرسی سے اٹھیں، اتنی دیر میں اس کو یہاں حاضر کر دوں گا. قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کوئی ٹیکنالوجی 21ویں صدی کے اس دور میں جب ہائپر سونک معاملات چل رہے ہیں یہ کام نہیں کر سکتی. بات کب کی چل رہی ہے؟ کئی ہزاروں سال پرانی. اس لیے ان ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو، پرانے حالات بھی پڑی.
قال الذي عنده علم من الكتاب، اس کے پاس اللہ کا علم تھا. علم اتنی بڑی چیز ہے، اس میں اعظم تھا جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعض مفسرین فرمائے اس میں اعظم یہ ہے اللہ، بعض فرماتے ہیں اس میں اعظم یہ ہے. بس سب کچھ ہے، استعمال کرنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کیا کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا، اور وہ لے کر آ گیا. ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس نے مختصر کروں. اب بلقیس آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تخت ہے. تو بلقیس سے کہا گیا، قرآن کہتا ہے قیل اہکذا عرشک، آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا ایسا ہی لگ رہا ہے، بالکل ویسے ہی ہے. قالت کأنہ ہو، تو ویسا ہی لگ رہا ہے. بڑی حکمت ہے ان سوال جواب میں کہ سوال کیسا کیا گیا، بلقیس نے کیسا جواب دیا. تفسیر آئے گی تو انشاءاللہ بات ہوگی. بہرحال یہ معجزہ تھا جو حضرت سلیمان نے اس کو دکھایا، جس سے وہ مبہوت ہو گئی. اب حضرت سلیمان اس کو اصل، لیکن میں یہ حکمت بتا رہا ہوں کہ دعوت میں حکمت ہے، اس کو بتانے کے لیے مجھے واقعہ بتانا چاہ رہا تھا. اب حضرت سلیمان اخیر میں اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اس سے توبہ کروا رہے ہیں، ایمان میں داخل کر رہے ہیں. یہاں تک تو پورا معاملہ ہو گیا. اب حضرت سلیمان نے اس کے لیے خاص ایک شیش محل بنایا تھا، وہ بھی حضرت سلیمان کے زمانے کا، اور بڑی عجیب ترتیب سے بنایا تھا. اس شیش محل میں داخل ہونے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک نہر بنائی خوبصورت، جس میں مچھلیاں اور ساری چیزیں، اور اس کے اوپر بڑا صاف ستھرا ایک شیشہ لگایا تھا. یعنی گویا آپ کو جب داخل ہونا ہے تو شیشے پہ سے ہی چل کر آنا ہے. اب حضرت سلیمان بالکل اس طریقے سے تخت پر شیش محل میں بیٹھے ہیں، اور بلقیس داخل ہو رہی، انٹری لے رہی ہے. اب جب وہ آتے 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 بالکل اس نہر پر پہنچی، اس حوض پر پہنچی، وہ بھی بلقیس تھی، کوئی معمولی چیز تو تھی نہیں. تو وہ سوچنے لگی کہ بھئی اب وہاں جانے کے لیے مجھے یہ نہر میں اترنا پڑے گا، یہ حوض میں اترنا پڑے گا، اس کے بغیر تو میں آگے جا ہی نہیں سکتی. تو اس نے اب جانا بھی ہے. جب بالکل وہاں پہنچی تو اس نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اپنے جو ہے پائچے اوپر کیے، جس کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، اور پیر داخل ہی کرنے والی تھی کہ حضرت سلیمان نے فرمایا بلقیس پائچا اونچا کرنے کی ضرورت، یہ شیشہ لگا ہوا ہے، چل کے آئے گی. آپ کو نہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حوض میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر اور کپڑے گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایک دم مبہوت ہو گئی، حیرت زدہ ہو گئی، اور پھر وہ چل کر آئی. اور اس کے بعد اس نے حضرت سلیمان کو کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتی. یہ جو ایپیسوڈ تھا چھوٹا سا، یہی اصل حضرت سلیمان کی طرف سے بلقیس کو اللہ کی معرفت کرانے کا حکمت والا طریقہ تھا. کیسے؟ بلقیس عبادت کرتی تھی سورج کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتی تھی. حضرت سلیمان اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تو بہت بڑی خطا کر رہی ہے، ایسی ہی خطا کر رہی ہے جیسے تو پائچا اوپر کر کے اس نہر میں اترنے کی خطا کر رہی ہے. اس کے اوپر تو شیشہ پڑا ہوا ہے، تم کو تو چل کے آنا چاہیے. اور بلقیس ان کی اس حکمت عملی کو سمجھ گئی کہ واقعی میں اللہ کی نافرمانی کر کے اور سورج کی عبادت کر کے بہت بڑی خطا کر رہی. اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھی نوازا. روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان سے اس کا نکاح بھی ہوا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے سلیمان نے واپس اس کو یمن بھیج دیا اپنی حکمرانی پر. اس زمانے میں عورتوں کی حکمرانی کی اجازت تھی،
اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی حکمرانی کسی عورت کو سپرد کرے تو بس وہ قیامت کا انتظار کے فانتظر الساعہ. اس وجہ سے ہمارے یہاں پر اسلام میں عورت کی حکمرانی کو منع کیا جاتا ہے. پھر حضرت سلیمان کچھ عرصے سے وہاں جایا کرتے تھے. تو بہرحال میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی خود معرفت حاصل کریں، اللہ کی ذات و صفات کو جانیں، دین پر عمل کریں، اور ہم میں سے ہر ایک اس دور میں خاص طور پر دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے اپنے اپنے سطح پر. اس کے لیے کوئی خاص طریقے میں ہی لگنا ضروری نہیں ہے، لگ کر کرو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اتنے ٹائم کرنا ہے، ہر وقت ہمارے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی بھی ہے، گھر والوں کی بھی ہے، آس پڑوس والوں کی بھی، عام لوگوں کی بھی ہے. ہماری اپنی زندگی خود ایک دعوت بن جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ دعوت کا فائدہ حاصل کریں اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کا کام کریں، دین پہنچائیں. سمجھداری کے ساتھ لٹ مار کر جو ہے وہ دین کا کام ہوتا سختیوں سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.